فرمان ہے، اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اس سے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، افسوس کہ مجھے اس سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کو مسل ہو جاتا تو اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پس وہ پشیمانیوں میں سے ہو گیا۔ بعد میں کہا کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو 1 سال تک اسے اپنی پشت پر اٹھائے رکھا۔ بعد نے 100 سال تک اٹھائے رکھنے کی بات کی ہے۔ وہ اسی حالت میں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ صدی نے اپنی سند سے یہ صحابہ سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کوے آپس میں بھائی تھے۔ وہ آپس میں لڑے اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ پھر زمین کھود کر اس کوے کی اس میں پھینکا اور اس سے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ حالت دیکھی تو اس نے بھی ایسے ہی کیا اور اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا اور کہا کہ اے افسوس، میں عاجز آ گیا۔ بعد نے کہا کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا 100 سال تک اٹھائے رکھنے کی بات کی، اسی حالت میں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ صدی نے اپنی سند سے صحابہ سے روایت کی کہ وہ دونوں کوے آپس میں بھائی تھے۔ وہ آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ پھر زمین کھود کر اس کوے کے اس میں پھینکا اور اسے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ حالت دیکھی تو اس نے بھی ایسے ہی کیا اور اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا اور کہا کہ اے افسوس، میں عاجز آ گیا ہوں، اس کوے کی طرح ہو جاتا اور اپنے بھائی کو لاش کو چھپاتا۔ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر بہت غمگین ہوئے اور اس بارے میں شعر بھی لکھے۔ یہ علاقے اور علاقے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ خاک آلودہ بدصورت ہو گیا اور ذائقے والی چیز تبدیل ہو گئی اور ہنس مکھ چہرے کی تازگی ماند پڑ گئی۔ آدم علیہ السلام کا جواب دیا گیا کہ اے قابیل کے باپ، وہ دونوں مارے گئے اور زندہ ذبح کیے ہوئے ہیں اور مردہ کی طرح ہو گئے ہیں۔ خوشی خوف کی نظر ہو گئی اور اب غم مندہ کی چیخ و پکار ہی باقی رہ گئی ہے۔ آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہونا مال نظر ہے، قابل غور ہے۔ ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی زبان میں غم کا اظہار کیا ہو، بعد میں کسی نے اس کو ایسا جامعہ بنا دیا ہو، اور اس کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ اللہ مجاہد نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو جلدی سے اس کو سزا مل گئی، اس کی پنڈلی ران کے ساتھ چپک گئی اور اس کا چہرہ سورج کی طرف رہتا تھا، اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتا رہتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ اس کے بعض عداوت اور حسد کی وجہ سے اس کی یہ سزا ملی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم و زیادتی اور قطع اور رحمی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا آدمی کو دنیا میں دے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر۔ میں نے اہل کتاب کے ہاتھوں کتاب دیکھی جس کو توراۃ کا نام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور عدن کی مشرق جانب نودا میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب اس کی فنین کہتے ہیں۔ اس کی پشت سے خنوخ پیدا ہوا اور خنوخ کے ہاں اندر اور اندر کے ہاں مویل اور مویل کے ہاں متشل، اس کے ہاں لامک۔ اس نے ادا اور صدا 2 عورتوں سے شادی کی۔ ادا کے ہاں ابل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ حاصل کیا اور ان میں رہائش پذیر ہوا اور مال کو جمع کیا۔ پھر اس کے ہاں نوبل پیدا ہوا اور یہ پہلا آدمی ہے جس نے سب سے پہلے طبلہ سرنگی بنائی۔ صدا نے تبلقین نامی بچہ کو جنم دیا۔ اس نے سب سے پہلے
تانبے اور لوہے کی صنعت ایجاد کی، نعیمی نامی لڑکی بھی